اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر کرنا ہے، جس میں ہم نے دیکھنا ہے مغلیہ دور میں معاشرتی اور ثقافتی حالات اور معاشرے میں تبدیلی۔ مغلیہ جو دور تھا اس میں معاشرتی اور ثقافتی حالات کیسے تھے، ٹھیک ہے جی، اور معاشرے میں ان کی وجہ سے تبدیلی کیسے آئی، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ مغل دور، جو آپ نے پہلے پڑھا اکبر بادشاہ اور ہمایوں اور وہ لوگ، ٹھیک ہے جی، وہ مغل دور سے تعلق رکھتے تھے۔ تو مغلیہ دور جو ہے اس کی ثقافت اور معاشرتی حالات معاشرے کے اندر رہتی ہوئی ہے، ایک تو سماج، معاشرہ، یعنی جو سوسائٹی ہے، جو لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر کس قسم کا ماحول تھا معاشرے کے اندر، پوری جو ہے وہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں آبادی میں، معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح کے حالات تھے مغل دور کے اندر، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ دوسرا ہے ثقافت کے حوالے سے، ثقافت جو رسم و رواج ہیں، یہ چیزیں یہ کس طریقے سے تھیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دو چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے، ایک معاشرے میں رہن سہن لوگوں کا، ٹھیک ہے جی، ثقافت، اور ان کے اندر پھر تبدیلی کس طریقے سے آئی، لوگ کیا ان سے متاثر ہوئے یا نہ ہوئے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں مغلیہ دور میں، تو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں رسم و رواج جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ مختلف علاقوں کے لوگ اپنی زندگی ایک خاص کلچر کے تحت گزارتے ہیں، خاص طرز میں، خاص طریقے سے گزارتے ہیں، اور اس مخصوص طرز حیات پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہ طریق زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو زمانہ ایک الگ تھا، آپ دیکھیں جو ہزاروں سال پہلے جو لوگ تھے تو وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چینج آیا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ جو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا جاتا تھا، لیکن آج کپڑے جو ہے باقاعدہ طور پر سلائی کیے جاتے ہیں، اور تو اس طریقے سے خوراک کا معاملہ یہ سارا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے رسم و رواج کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو رسوم ہوتی تھیں آج ہم اس کو تقریباً ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، ایک نئی رسوم کے اندر یہ معاشرہ جو ہے وہ ڈھلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ شہروں اور گاؤں میں نئے رسم و رواج جو ہے وہ اپناتے رہتے ہیں اور پرانے ترک کر دیتے ہیں۔ رسم و رواج کسی بھی تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور انسان کی شخصیت پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو ان کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مخصوص طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کی جو وہ ہے وہ پہچان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر شخص گاؤں کا، شہر کا، جو پہلے کے جو رسم و رواج چل رہے تھے ان کو چھوڑ کر نئے رسم و رواج کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یعنی معاشرہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رسم و رواج کو تبدیل کرتا رہتا ہے، پرانوں کو چھوڑ کر نئے رسم و رواج کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو مغل جو بادشاہ تھے، آج ہم نے جو اصل میں پڑھنا ہے کہ مغل بادشاہوں کے بارے میں، تو مغل بادشاہوں نے سنہری اصول اپنائے، وہ اصول جو اسلام میں موجود تھے، عدل و انصاف قائم کرنا، مساوات قائم کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اصولوں کے اندر موجود تھیں۔ ہر شخص قانون کے سامنے جواب دہ ہے، قانون سے بالا تر کوئی شخص بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر کسی پہ قانون جو ہے وہ برابر کا لاگو ہوتا ہے۔ ان تمام اصولوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو غیر مسلم تھے وہ متاثر ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ مغل جو حکمران تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جو طرز اپنایا وہ تھا اسلامی اصول، اور اسلامی اصولوں کی وجہ سے غیر مسلم جو تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور خوش بھی ہوئے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اقلیت میں آپ موجود ہیں تو ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پھر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ تو مغل بادشاہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے مدرسے قائم کیے، ٹھیک ہے جی، اور مساجد وغیرہ تعمیر کرائیں۔
علم کے اصول کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مدارس پلس مساجد بنوائے، ٹھیک ہے جی، مدارس بھی بنوائے اور مساجد بھی بنائیں تاکہ علم حاصل کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلامی تمدن کے مطابق، اسلامی تہذیب کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ مشہور اور جریت علماء کرام جو تھے ان کو مدارس میں مدارس کے اندر ان کا تقرر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ان کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ حکومت کی طرف سے ملتی تھی، ٹھیک ہے جی، جو مغل حکومت تھی اس کی طرف سے ان کو تنخواہ جو ہے وہ ملا کرتی تھی۔ مدرسوں میں اسلامی لائبریریاں بھی قائم تھیں۔ مغلیہ سلطنت میں ہر مذہب کو اپنے مذہب کے مطابق مذہب کے فرائض جو ہے وہ آزادی سے ادا کرنے کی پرمیشن تھی، ان کو آزادی تھی۔ ٹیکس کے تعین میں انصاف کو مد نظر رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہو گیا ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی کا حق دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ مغل حکمرانوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو زندگی بسر کرنے کا حق دیا۔ اور دوسری جو بات ہے کہ ٹیکس، جب ٹیکس لگایا جاتا، ٹیکس جو ہے اس میں انصاف سے کام لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، ٹیکس زیادہ نہیں لگایا جاتا تھا بلکہ انصاف پسندی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکسیشن بھی کی جاتی تھی، ٹیکس لگایا جاتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ انصاف ضرور ہوگا۔ اور مسلمانوں کو معاشرہ میں جو مساوات اور بھائی چارہ، یہ جو چیز ہے مساوات، یعنی سب لوگ برابر ہیں اور بھائی چارے پر مشتمل تھا، یہ جو اصول تھا یہ ہندو مت کے لیے جو ہے وہ ایک نئی چیز تھی، ہندو مت کے لیے نئی چیز تھی، کیونکہ ہندو مت جو تھا وہ 4 بڑی ذاتوں پر مشتمل تھا، 4 ذاتوں پر، جس طریقے سے آپ برہمن، کشتری، ویش اور شودر ہیں، تو یہ 4 ذاتیں، تو یہ ان کے لیے نئی چیز تھی کہ سارے برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بڑی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ادنا نسل، لیکن سب کو اسلام جو ہے وہ مساوات ہمیں سکھاتا ہے اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ چیز ہندو معاشرے کے لیے ایک نئی چیز تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ، خاص کر جو شودر لوگ تھے، جن کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا، وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے اچھا سلوک کیا، ہندوؤں کے مذہبی آزادی حاصل تھی، عبادت گاہوں میں آزادی سے جایا کرتے تھے، مسلم معاشرے میں ہر شخص کے لیے ترقی کے برابر مواقع جو ہے وہ موجود تھے اور اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے بنا پر اعلی عہدے ان کو دیے جاتے تھے۔ یعنی اسلام کا جو اصول ہے مساوات اور بھائی چارہ، یہ ایسا اصول تھا جس سے غیر مسلم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اگر مغلیہ دور میں جو شاہی تقریبات ہوا کرتی تھی، شاہی تقریبات، اب یہ نہیں تھا مغل دور میں کہ شاہی تقریبات میں صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمان لوگ اور بڑے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے، بلکہ یہاں پر غیر مسلموں کی بھی شرکت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کسان جو تھے، کسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کسان ہی جو ہے وہ فصل کاشت کرتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اہم جو حیثیت تھی حاصل تھی، اور اس کو کیا کرتے تھے، کسان کا جو مالیہ ہے وہ بھی کبھی کبھی معاف کر دیا جاتا تھا برے حالات کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور مالیہ معاف
پلس ان کو آسان شرائط پر جو ہے وہ قرضے بھی فراہم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے، مالیہ معاف کرنے کی وجہ سے اور قرضے دینے کی وجہ سے کیا ہوا، زراعت کے اندر خوشحالی آ گئی، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے پاس اناج جو ہے وہ زیادہ ہونے لگا، اور اس میں مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں کپڑے کی صنعت کو ترقی دی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم ایک پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، کپڑے کی صنعت کو مسلمانوں نے ترقی دی، سوتی کپڑا، ریشمی کپڑا، اور اس کو جو ہے وہ مسلمانوں نے اس صنعت کو جو ہے وہ ترقی دی، اس وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ بنگال جو ہے، بنگال بہت مشہور تھا کپڑوں کی وجہ سے، سوتی کپڑا اور ریشمی کپڑا کی وجہ سے۔ تاجروں کو معاشرے میں اہم مقام حاصل تھا۔ مغل بادشاہوں نے لوگوں کے آرام کے لیے کیا بنوائے، سرائیں تعمیر کروائیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے آرام کرنے کے لیے، اور مسافر خانے بھی تعمیر کروائے تاکہ مسافر جو ہے وہ آرام کر سکیں، ان کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے حوالے سے دیکھا کہ ان کی ثقافت اور جو ہے معاشرتی نظام وہ کس طرح تھا۔ اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، آپ نے توجہ سے اس کو سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو ابھی سے یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو لوگوں کا رہن سہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو ہم تہذیب ثقافت کہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جو رہن سہن ہے، ٹھیک ہے جی، کہ لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں اور اپنے اپنے روایات اور یہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے اپنے رسم و رواج اپناتا ہے، معاشرے کے اندر رہن سہن اس کا ہوتا ہے، تو جو وقت کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے پرانے زمانے میں لوگ اور طریقے سے رہا کرتے تھے، اور اب جو فیسلٹیز مل گئی ہیں، وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں، تو اب جو ہے ان کو لائف سٹائل جو ہے وہ بالکل چینج ہو کر رہ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے وقت کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو جو مغل حکمران تھے، ان کا جو طرز انداز تھا، جو طرز زندگی تھا، وہ کیا تھا، ان کی طرز حکومت کیا تھا، کہ انہوں نے اسلامی اصولوں کو اپنایا، اور عدل اور مساوات، انصاف، یہ جب رائج کیا معاشرے کے اندر، تو کیا ہوا کہ اس سے فائدہ تو ہوا، ٹھیک ہے، امن قائم ہوا، اور ساتھ میں غیر مسلم جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ یہ لوگ کتنے جو ہے وہ اچھے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر جو مغل حکمران ہیں، انہوں نے علم کے اصول کے لیے انہوں نے مدارس اور مساجد کا قیام عمل میں لایا، جس میں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ مدارس کے اندر جید علماء کرام کو جو ہے وہ لگایا گیا، ان کو وہاں پہ بھرتی کیا گیا، اور ان کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی۔ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق، مغلیہ دور میں ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا حق حاصل تھا، اور ان کو وہ اپنی عبادت خانوں میں آرام سے کسی پریشانی کے بغیر جا سکتے تھے۔ جو ٹیکس کا جو سسٹم تھا مغلیہ دور کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ انصاف پر مبنی تھا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے ایکول جو ہے وہ برابری کی سطح پر ٹیکسیشن کا سسٹم تھا۔ اس کے بعد مساوات اور بھائی چارہ کا جو اصول اسلام میں موجود ہے، اس کو جب اپنایا گیا مغل دور کے اندر، تو چونکہ یہ ہندو معاشرے کے لیے جو کمزور طبقہ تھا ہندوؤں کا، اس کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، ان کے ساتھ مساوات اور بھائی چارہ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی سب کو برابر ایکول جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ان کو جو ہے متاثر کرنے والی چیز تھی، ہندو بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جو کم لوگ تھے وہ اس سے متاثر ہو کر اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد شاہی جو تقریبات ہیں، شاہی تقریبات، بڑے لوگوں کی، بادشاہوں کی جو تقریبات، اس میں کیا ہوتا تھا، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی شرکت کرنے کی اجازت حاصل تھی، بلکہ ان کو مدعو کیا جاتا تھا،
اور کسان کو جو ہے وہ مغلیہ دور میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو ہے وہ فصل فراہم کرتا ہے، غذا مہیا کرتا ہے۔ تو کسان کو مغلیہ دور میں کبھی مشکل وقت کے اندر اس کا مالیہ بھی معاف کر دیا جاتا تھا، اس کے اوپر مشکل وقت ہے یا حکومت کے پاس پیسہ مطلب وسائل موجود ہیں تو وہ کیا کرتے تھے، کسان کا مالیہ جو ہے وہ معاف کر دیتے تھے اور اس کو آسان شرائط پر قرضے بھی مہیا کیے جاتے تھے۔ اس سسٹم کو کرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو اپریسیشن آپ اس کو دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ بھی بھلا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جب کسان کو ریلیف ملا تو اس نے کیا کیا کہ محنت کی، ٹھیک ہے جی، اور زراعت میں زیادہ سے زیادہ خوشحالی آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی وجہ سے کپڑے کی صنعت کو ترقی ملی۔ بنگال جو ہے وہ کپڑے کی صنعت کے لیے مشہور تھا، ریشمی کپڑا، ٹھیک ہے جی، اور سوتی کپڑے کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور تھا۔ پھر مغلیہ دور کے اندر روڈ کے ساتھ سرائے تعمیر کیے گئے اور مسافر خانے تعمیر کیے گئے تاکہ ٹریول کرتے ہوئے لوگ، سفر کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اگر تھک جائیں تو آرام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، جس میں ہم نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت کتنے اچھے طریقے سے اسلامی اصولوں پر کار فرما تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔